کیسے مانوں کہ وہ حاضر نہیں ہے، کیسے جانوں یہ ممکن نہیں ہے، کیسے مانوں کہ وہ حاضر نہیں ہے، کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے، وہ تصور میں میرے ہر وقت ہی آئے ہوئے ہیں، لب تصور میں میرے ہر وقت ہی آئے ہوئے ہیں، لب صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے۔ یہاں حضرت السلام بزرگوں عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا ناطق سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ بے حد درود و سلام جناب رحمت للعالمین آقا کی ذات پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع صغیر کی حدیث مبارکہ ہے، درود شریف کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پل صراط پر اسے نور عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث ساتھ ہی فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے بروز جمعہ یعنی جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آج کا دن درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، خدا کی ذات بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کے پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جہاں پر قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، جہاں پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر قرآن کا ایک اور رخ دیکھا جائے، ایک اور وقت پڑھا جائے، ایک اور سبق دیکھا جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرماتا ہے اور پل صراط کا منظر بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر رحمان اور رحیم ہے وہاں پر جبار و قہار بھی ہے، جہاں پر رب تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ وہ بڑا رحم دل ہے، وہ بڑا ہی رؤوف اور رحیم ہے، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، تواب الرحیم کے الفاظ آئے قرآن کریم میں، جہاں پر وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وہیں پر وہ پروردگار وہ جبار و قہار ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ڈاٹی ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ میرے دوستو، رب کی پکڑ کیا ہے؟ رب کی پکڑ کے جب ہم وہی نظارہ کریں تو اللہ اللہ ہم معافیاں مانگتے رہنے ساری زندگی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر اتنا بھی سوچ لیں کہ بے نمازی کے ساتھ یا بے روز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنا سلوک کرے گا، کیا بنے گا اس کا، تو ہماری کیا حالت رہ جائے۔ ہم تو زندگی بھی اپنی سانسیں بھی گن گن کے لینا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی ڈاڑھی ہے۔ تو کن پر ڈاڑھی ہے؟ جن کے ایمان کمزور ہے، جو سستی کر جاتے ہیں، جو کالی کر جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی بڑا وقت ہے نماز پڑھ لیں گے، ابھی پھر زندگی نے موقع دیا روزے بھی رکھ لیں گے، پھر زندگی نے موقع دیا صحت دی تو پھر رمضان آئے گا، پھر لیکن پتہ نہیں کب زندگی کا پتہ ہرے سے درد ہو جائے، سبز سے زرد ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو یہ زندگی بڑی ناپائیدار اور عاجز زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس زندگی کو انمول جانو، غنیمت جانو، اور اس زندگی کو پا کر
اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ آج اسی کے بارے میں چند باتیں ہمیں پیش کرنی ہیں۔ بڑے علماء سے آپ نے سنا ہوگا پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز، اور اس کا یہ فاصلہ وہ فاصلہ، یہاں سے گزرنا ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن آج میں نے یہ بتانا ہے کہ پل صراط کی سختیاں کن لوگوں کے لیے اور پل صراط کی آسانیاں کن لوگوں کے لیے۔ پل صراط سے پار کون آسانی سے ہو جائے گا، اور پل صراط سے ڈر ڈر کے کون گزرے گا، اور پل صراط پر سے گزرے گا۔ یہ تین پہلو ہیں، یہ ان پہ غور کرنا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل وہ گرے پڑیں گے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ پل صراط پر سے جب گزریں گے وہ بچ جائیں گے۔ جن کے دل میں ڈر ہوگا یا اللہ نمازیں تو تیری رضا کے لیے پڑھی، یا اللہ رمضان کے روزے تیری رضا کے لیے رکھے تھے، یا اللہ فلاں عبادت تیری رضا کے لیے کی تھی، یا اللہ فلاں کام صدقہ و خیرات اس لیے دیا تھا کہ تو راضی ہو جا۔ ہم نے اپنی دولت کو نہیں دیکھا، اپنی دولت پہ پیرا نہیں دیا، ہم نے یا اللہ یہ سوچا تھا کہ یا اللہ جو تو نے رزق دیا ہے اس میں سے تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ یا اللہ ہم نے خرچ بھی کیا ہے، تیری رضا کے لیے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اور غلط کاموں سے رک بھی گئے ہیں۔ یا اللہ جس کام کا حکم تیرے نبی نے ہمیں دیا، جو سنت بن گیا، ہم نے وہ سنتے بھی ادا کر لی ہیں۔ یا اللہ پھر بھی تیری بارگاہ میں ڈرتے ہیں، کہیں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ پل صراط سے گزریں گے نا، کانپتے ہوئے گزرے گی، ڈرتے ہوئے گزرے گی، لیکن رب فرمائے گا وہ میرے ماننے والوں، وہ ایمان والوں اس طرح گزر جاؤ کہ بجلی کی تیزی سے گزر جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ ان کو خوشخبری سنائے گا نا، یہ پل صراط تمہارے لیے ڈر کا مقام نہیں بلکہ تمہارے لیے ایک آسانی کا راستہ ہے۔ فرمایا اس طرح گزر جاؤ جس طرح بجلی کی تیزی سے گزرنا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایمان والا جو دنیا میں رہ کے میری رضا کے لیے نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، میری رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ فرماتا ہے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ فرمایا کہ ڈر والوں کو بچا لیا جائے گا اور ظالموں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا اور ظالموں دیکھو میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، اللہ رسول کی طرف آؤ اس کے احکام کی پیروی کر لو، اور دنیا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، آج اس رب کی رضا کے لیے وقت گزار کے آئے ہوتے تو آج پل صراط سے گزر جاتے۔ لیکن یہ پل صراط تمہارے لیے کیا بن گئی ہے؟ عبرت کا نشان بن گئی۔ پل صراط، یہ کس پل کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی چھوٹا سا پل ہے؟ یہ پل کون سا پل ہے جس کی بات رب قرآن میں بیان کر رہے ہیں، حدیث میں میرے آقا فرمائے؟ تو یہ کسی کے ذہن میں ہوگا شاید جہلم سے لے کر راولپنڈی تک یا جہلم سے لے کر لاہور تک ہے، تو 100-200 کلومیٹر کی بات نہیں ہو رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس پل کی لمبائی چوڑائی اگر تمہیں پتہ چلاؤں، اس پل کی جو چوڑائی ہے نا وہ ایک بال سے بھی باریک ہے، اور تلوار سے تیز ہے اس کی دھار، تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا 15,000 سال کا رستہ، 15,000 سال ایک تیز رفتار گھوڑا اس پر بندہ سواری کر کے دوڑ لگائے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی رفتار فل تیز ہو اور اس کی رفتار میں فرق بھی نہ آئے، وہ دوڑتا رہے تو یہ اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ اس پل صراط کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میری امتی کو گزارا جائے، میری امتی کو معراج کی رات تھی، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میری بھی ایک التجا پیش کر دی۔ میرے آقا نے بولا جبریل کیا مانگنا چاہتا ہے رب سے؟ فرمایا کہ رب سے کہہ دے اے اللہ
جب قیامت والے دن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پل صراط سے ہو رہا ہوگا، مجھ جبریل کا پر نیچے بچھ جائے اور آپ کی امت کی مٹی میرے پاؤں کے میرے پر پہ لگ جائے، جبریل ساری زندگی ناز کرتا رہے۔ گویا جبریل کہہ رہے تھے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ میری یہ دعا ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اے اللہ کے محبوب جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت جب پل صراط سے گزری ہو، جبریل اپنا پر بچا لے۔ میرے دوستو یہ وہ پل صراط ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس سے گزرنا ہے، چاہے ایمان والا ہے، چاہے کمزور ایمان والا ہے، چاہے بے ایمان ہے، ہر ایک نے قرآن کہتا ہے کہ اس سے گزرنا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، قرآن کہتا ہے اور ہم نے ڈر والوں کو بچا لیا۔ یا اللہ کس سے بچا لیا؟ فرمایا جب وہ پل صراط سے گزریں گے، جو دل کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، ڈر ہوگا، خوف الہی ہوگی، خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، باوجود اس کے ان کے پاس نمازوں کی دولت ہوگی، ان کے پاس روزوں کا سارا سامان ہوگا کہ روزے بھی ان کے قبول ہو گئے ہیں، ان کے پاس تقویٰ کی دولت بھی ہوگی، پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، پتہ نہیں پل صراط پار کر سکیں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا او میرے ماننے والوں، او ایمان والوں، او نمازیں پڑھنے والوں، میری رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھنے والوں، آج پل صراط سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پل صراط پار کر جو پار کرانا میرا کام ہے، پار کرانا میرا کام ہے، چلنا تمہارا کام ہے۔ ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک نوجوان بڑا کہتا لگا کہ دنیا میں ہنس رہا تھا، بڑا ہی اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا نوجوان کیا تو نے پل صراط پار کر لی ہے؟ تو پل صراط سے گزر کیا ہے؟ اتنا مسکرا رہا ہے، اتنا کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے، تیرے ہنسنے کی وجہ تو یہی لگتی ہے کہ تو پل صراط پار کر آیا ہے۔ ہم نے کہا حسن بصری کوئی ایسی بات نہیں، پل صراط کس نے دیکھی؟ ابھی تو موت بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کیسی پل صراط ہوگی، سن ہی رکھا کہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہے اور 15,000 سال کا رستہ ہے، پر اتنا ہی سن رکھا ہے۔ حسن بصری فرمانے لگے اگر تم نے صرف سن رکھا ہے تو پھر کہتا لگا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس لیے تو ہنس رہا ہے کہ تجھے یقین ہے کہ تو پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا؟ سوچ میں گم ہو گیا نوجوان، کہا حضور نہیں، اس بات کا بھی یقین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے یہ بھی یقین نہیں کہ تو پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا، تجھے یہ بھی یقین نہیں کہ پل صراط سے گزر پائے گا یا نہیں پائے گا، پھر ہنستا کیوں ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ نوجوان ساری زندگی ہنسا ہی، ہنسنا بھول گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا ہم نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، سنجیدہ رہا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف طاری ہو گیا کہ پتہ نہیں پل صراط سے پار ہو سکوں لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پل صراط تو وہی پار کریں گے جن کے دل میں ڈر ہوگا، تو ڈرو اس وقت سے کہ یا اللہ ہماری نمازیں قبول کر لی۔ کن نمازوں پہ ناز کر کے بیٹھے اور کیسے روزوں پہ ناز کر کے بیٹھے ہو؟ دنیا والوں کو دکھاتے ہو کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں نے ماہ رمضان کا ادب کیا، روزہ رکھا ہوا ہے، اور مسجد میں آ کے یا افطاری کرتے ہو، کہتے ہو جی آج ہم افطاری کرنے مسجد میں جا رہے ہیں، بڑے ٹہل کے بڑے اکڑ کے جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے نانا سوچ کیا تیرا روزہ قبول ہے، کیا تیری نمازیں قبول ہے؟ کس بات کی اکڑ ہے تجھے؟ اپنے دل میں ڈر پیدا کر، یہ خوف، اور خوف کیا ہے کہ بندہ اس تذبذب کا شکار رہے، پتہ نہیں میری یہ عبادت قبول ہے کہ نہیں۔ پھر عبادت میں قوت بھی پیدا ہوگی، لذت بھی پیدا ہوگی، چاشنی بھی پیدا ہوگی، اور حب الہی بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی جب اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اس کشمکش میں رہو گے پتہ نہیں نمازیں قبول ہیں یا نہیں، روزے قبول ہیں یا نہیں، وہ بندہ پل صراط بھی پار کر جائے گا۔
बड़े बड़े वली अल्लाह दरवेश उन सलात पे जाने से रुकते थे, कांपते थे उसका नाम सुनते ही। एक हदीस पाक है अल मुस्तदरक में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला को आप एक रोज रो रहे थे, जारो कतार रो रहे थे। आपकी जोजा आपकी अहलिया ने फरमाया, ऐ मेरे सर के ताज आप क्यों रो रहे हो? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया, मैं उस वक्त को सोच कर रो रहा हूँ जब पुल सिरात से मुझे भी गुजरना पड़ेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की जोजा जो साहिब ईमान थी, सहाबिया रसूल थी, आप फरमाती हैं कि आपका अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं? फरमाया नाम, क्यों नहीं? फरमाया जिसका ईमान अल्लाह और उसकी रसूल की जात पर इतना पुख्ता है, मेरा ईमान कहता है वो पुल सिरात दौड़ते हुए पार कर। उनकी जोजा ने उनको हौसला दिया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका अतीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मेरे सर के ताज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम और जन्नत के दरमियान एक पुल है, इस पुल का नाम पुल सिरात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ नबियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए उस पुल को कौन लोग पार करेंगे और किस तरह पार करेंगे? बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घुड़सवारी की रफ्तार के साथ चले जाएंगे, जिस तरह घोड़ा दौड़ रहा है उतनी रफ्तार से जाएंगे। और मैं कुछ पैदल जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बड़े ठहर ठहर के जा रहे होंगे, कहीं गिर ही ना जाए। और मेरे आका ने फरमाया कुछ ऐसे होंगे जो ऐन दरमियान में जाके गिर जाएंगे, उनका पांव फिसल जाएगा और वो दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। हजूर ने इतना फरमाया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। सैयदा आयशा फरमाती ये बात सुनकर मेरी आंखों में ये आंसू आ गए कि जनाब रहमत लिल आलमीन आका रो पड़े। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, सरकार का बयान मुकम्मल नहीं हुआ। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह जो गिर जाएंगे उनका कौन होगा, उनका कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया जिनका कोई नहीं होता उनका मैं होता हूं, जिनका कोई नहीं होता उनका मैं हूंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह आप कैसे? फरमाया मैं 15,000 साल का रास्ता पार देखकर अपने उम्मती के लिए दुआ करूंगा। जब मेरे उम्मती का पांव पुल सिरात पर आएगा, मेरे हाथ उठ जाएंगे, मैं हाथ उठा के कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार करा दे, मेरी उम्मत को सलामती से पार करा दे। हजूर फरमाते हैं मेरे हाथ उठने की देर होगी, अल्लाह ताला उस उम्मती को पार कराता है। अल्लाहू अकबर। वो ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। हजूर फरमाते हैं उस पुल सिरात से पार होना कुछ लोग दौड़ कर जाएंगे बिजली की तेजी से। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे, वो कैसे लोग, उनकी कोई निशानी बताएं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन से लोग होंगे जिनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकदार भी होंगे, चांद की तरह चमकदार भी होंगे और वो पुल सिरात से दौड़ते हुए गुजर जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया वो लोग मेरी उम्मत के नमाजी होंगे, मेरी उम्मत के रोजादार होंगे, मेरी उम्मत के ज़कात देने वाले होंगे, मेरी उम्मत के सदका और खैरात रब की रजा के लिए देंगे। एहसान करने वाले नहीं होंगे, नेकी दिखलाने वाले नहीं होंगे, रियाकारी वाले नहीं होंगे। फरमाया वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए सारे अमल करेंगे, जिनकी नमाजें कबूल होंगी, जिनके रोजे कबूल होंगे, जिनके दिलों में खौफ इलाही होगा, अल्लाह का डर होगा। फरमाया वो पुल सिरात से बिजली की तरह दौड़ते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू मैसरा रजी अल्लाह ताला को एक बार अपने बिस्तर पर आके लेटे और आप आराम फरमा रहे थे, नींद नहीं आई। आपकी जोजा मोहतरमा आपके पास आई, कहती है मैसरा आपको नींद क्यों नहीं आई? फरमाया एक बात ने बेकरार कर रखा है कि जब से मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रुल ज़ालिमीना फीहा जसीहा। फरमाया कि जब से ये आयत मैंने पढ़ी है उस वक्त से मैं बड़ा ही बेकरार हूँ, पता नहीं
جب میں پل صراط سے گزروں گا میرا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کی زوجہ حضرت میسرہ کی زوجہ فرماتی ہیں آپ اس رسول کی امت میں سے ہیں جو رسول اپنی امت کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے چلے گئے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ آپ کی اعمال کو ضرور قبول کرے گا، آپ کی عبادات کو ضرور قبول کرے گا، آپ کے تقوی کو ضرور قبول کرے گا۔ میں آپ کو یہ آپ کی محبت کے تحت یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے اعمال کو قبول کر کے آپ کو پل صراط پار کرائے گا۔ یہاں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے درویش پل صراط پار کرتے ہوئے کانپنے لگیں گے۔ میرے دوستو، پل صراط وہ پل ہے جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل سے گزرنا ہے جس کا رستہ 15,000 سال کا رستہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون اور دوسرے کون لوگ ہوں گے جن کی رفتار تھوڑی کم ہوگی اور وہ اس پل سے گزر جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب پل صراط کے پل سے گزارنے لگے گا نا تو اندھیرا چھا جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، روشنی نہیں ہوگی، اور اس اندھیرے میں حکم ہوگا کہ تمہارے پاؤں اب پل صراط پہ چڑھنے لگے ہیں، جو پار ہو گیا پار ہو گیا، جو گر گیا تو گر گیا۔ فرمایا وہ لوگ پار ہوں گے جن کے دل میں محبت رسول ہو، جو حضور کے گیت گانے والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جو میری نعتیں پڑھنے والے ہوں گے، اور نعت خانوں مبارک ہو، میرے آقا نے فرمایا جو میری نعتیں پڑھنے والا ہوگا اندھیرے میں بھی پل صراط پار کر جائے گا، اندھیرے میں پل صراط پار کر جائے گا۔ پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تھوڑی کم رفتار میں جا رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی رفتار اور کم ہوگی، پار ہو جائیں گے؟ فرمایا وہ مسجد کی طرف چل کے جانے والے، جو آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہیں مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کی رفتار ادھر کم ہوگی، اور جن کی رفتار مسجد کی طرف جانے میں تیز ہوگی حضور نے فرمایا وہ تیزی سے پار کر جائیں گے، تیزی سے پار کر